اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن كانوا هم الظالمین۔ یقیناً مجرمین لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیش و ہمیش رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور وہ لوگ اس میں مایوس ہوئے ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ لوگ خود ہی ظالم تھے۔ اس سے پہلے جنتیوں کی باتیں ہوئی تھی، اب جو ہے جہنمیوں کا بیان ہے، اور یہاں لفظ استعمال کیا ان المجرمین۔ مجرم جرم کرنے والا، کریمنل، کرائم کرنے والا۔ مجرم مسلمان بھی ہوتا ہے اور کافر و مشرک بھی، لیکن یہاں جو مجرم مراد ہے وہ سب سے بڑا مجرم کفر و شرک کرنے والا اور سب سے بڑا جرم کفر و شرک کرنے والا۔ اگر فقط اس کو مجرم سے اس کو عام معنی لیں گے ان المجرمین، تو اس میں جو ہے ایمان والے بھی داخل ہو جائیں گے، اور جبکہ ہم حدیثوں میں پڑھ کے آئے ہیں یہ بات کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا ہے وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ اور یہ آیت بتاتی ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ یقیناً مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیش و ہمیش رہیں گے۔ تو اس صورت میں ان دونوں میں ہو جائے گا ٹکراؤ۔ عام آدمی کو ایسی جگہوں پر بڑی غلطی ہوتی ہے اور وہ الجھ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ تو یہاں مجرمین سے خاص مجرم مراد ہے، اور وہ خاص مجرم مشرک ہے، کفر و شرک کرنے والا ہے۔ یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو یہ ہمیش و ہمیش جہنم میں ہی رہیں گے۔ شرک اور کفر جو ہے یہ عقیدہ ہے، ایسے ہی ہمارا ایمان اور توحید جو ہے یہ عقیدہ ہے۔ تو ہم توحید پر ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں جو جنت میں ڈالا جائے گا تو ہمیش و ہمیش کے لیے، چونکہ ہمارے عقیدے ہمیش و ہمیش کے لیے یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان پر برقرار رکھے۔ اور شرک و کفر جو ہے، ان کا شرک و کفر بھی عقیدہ جو ہے یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ ایک آدمی اگرچہ اپنی زندگی پوری ایمان میں اور مسلمان ہونے کی حالت میں گزارا، اخیر وقت میں آ کے وہ کفر و شرک پر آ گیا، تو اب اس وقت سے لے کر قیامت تک جو شمار ہوگا وہ کفر و شرک ہی شمار ہوگا۔ تو اسی لیے اس کی سزا بھی دائمی اور ہمیشگی کی ہوگی کہ جہنم میں جب ایک مرتبہ ڈال دیا گیا اب دوبارہ وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہلکا نہیں کیا جائے گا مطلب یہ کہ جہنم کے اندر جب ان کو ڈال دیا گیا، اور آج جو صورت پڑھی گئی ہے عما یتساءلون، اس کے اندر فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ ہم تم جہنم کا عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ہم تمہاری عذاب کو اور زیادہ بڑھاتے ہی رہیں گے۔ تو ایسا ہوگا مرحلہ در مرحلہ، کافروں و مشرکوں کے عذاب میں زیادتی تو ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ تو کمی اور زیادتی کی بات یہاں ہے جو اللہ کے یہاں قبول نہیں، کہ نرمی تک نہیں کی جائے گی۔ عذاب ختم کر دینے کی بات کرنے کی تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ عذاب ختم کر دیا جائے یا ان کو جہنم سے نکال دیا جائے، کہیں اور ڈال دیا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہم فیہ مبلسون، اور یہ لوگ اس جہنم کے اندر مایوس ہو چکے ہوئے ہوں گے۔ مبلسون، یہ ابلس یبلس، ابلیس اسی سے ہے، ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس۔ تو مبلسون، ان کو بھی اب کوئی امید اور کوئی ذریعہ ایسا باقی ہی نہیں ہوگا کہ ذرہ برابر کوئی امید ہو کہ ہم یہاں سے نکالے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس جہنم کے اندر اس طرح مایوس ہو کر رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا هم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اگر ہم ان کو عذاب دے رہے ہیں تو یہ ہماری طرف سے ظلم نہیں ہے، ظلم تو ان لوگوں نے خود کیا ہے۔ جب تک یہ لوگ دنیا کے اندر تھے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ دنیا تمہیں آخرت بنانے کے لیے دیا گیا ہے، یہاں تمہیں
عقیدہ درست کرنا ہے، اپنے اعمال درست رکھنے ہیں۔ انبیاء کرام بہت سارے گئے، اور انبیاء کے ساتھ جو ان کے صحابہ ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ حضرات تھے، نیک لوگ ہر دور میں ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ان کو بڑا سمجھایا کہ کفر و شرک نہ کرو، یہ اس کی سزا ہمیشگی کی جہنم ہے، اللہ کے ہاں جاؤ گے تو تمہیں بہت زیادہ سزائیں ملے گی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ طرح طرح سے سمجھانے کے باوجود یہ لوگ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے، الٹا یہ ایمان والوں سے، نبیوں سے ہی لڑتے جھگڑتے تھے۔ تو اصل ظلم تو ان لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، اور سمجھانے والوں نے اس کو لاکھ سمجھایا، ماننے کے لیے راضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا اتنا سامان کیا، انبیاء کرام بھیجے، کتابیں بھیجی، اور نیک صالح لوگ بنائے، کسی کی بات یہ لوگ مانے نہیں۔ تو انہوں نے اصل ظلم کیا ہے، اور جب انہوں نے ظلم کیا ہے، اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیا ہے، اب اس میں ہم ظلم کرنے والے نہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ یہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک، چاہیے کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ تم لوگ اسی میں ٹھہرنے والے ہو۔ مالک جہنم کے ذمہ دار فرشتے کا نام ہے، داروغہ کا نام ہے۔ یہ لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے تو ان کو آوازیں لگائیں گے، خوب چیخیں گے، پکاریں گے۔ حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ 1000 سال کے بعد ان کے پکار کا جواب دیں گے، اور وہ جواب بھی یہ ہوگا انکم ماکثون، بلکہ تمہارے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ تم ہمیشگی دائمی طور پر اسی جہنم میں پڑے رہو۔ تو یہ جواب ان کو ملے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اے مالک تمہارا رب ہمیں ختم ہی کر دے تو بہتر ہے۔ ختم کا مطلب فنا کر دے۔ موت کو تو جہنم اور جنت کے فیصلہ ہونے کے بعد موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، دکھا کے ان کی حسرتوں کو بڑھانے کے لیے۔ جہنمیوں کی حسرت بڑھے گی کہ اب موت بھی نہیں آئے گی، تو اب بچنے کا تو کوئی راستہ نہیں۔ دنیا کے اندر کہیں الجھ جاتے تھے، پھنس جاتے تھے، ایک راستہ ہوتا تھا، مر جائیں گے، سارے مسائل ختم، ساری پریشانیاں، ساری دقت ختم۔ اور جنتیوں کو اس بات پر خوشی ہوگی کہ چلو ہم تو یہ عیش و عشرت کی جگہ میں آئے ہیں، ہمیں موت کی کیا ضرورت، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نہ مریں۔ تو ان کو تو خوشی ہوگی اس بات سے، لیکن جہنمیوں کو بڑی حسرت ہوگی۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک چاہیے کہ آپ کا رب ہمیں ختم ہی کر دے، فنائی کر دے، ہمارا فیصلہ کر دے، یعنی کل عدم کر دے۔ جیسے جانور اور دیگر مخلوقات جو غیر مکلف ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور آپس میں حساب برابر کیا۔ بعض حدیثوں میں ہے جانور سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب دلوائیں گے، ان کے بعد ان کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاتے، وہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو ان سب کے اس طرح فیصلے کروانے کے بعد ان سب کو مٹی بن جانے کا حکم ہوگا۔ یہ ہوگا ان کا کل عدم کر دینا، فنا کر دینا۔ لیکن ان جہنمیوں کو فنا بھی نہیں کیا جائے گا، ان کو ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ یہی جواب حضرت مالک ان جہنمیوں کو دے رہے ہیں کہ تمہیں یہیں ٹھہرے رہنا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کہ تمہیں فنا کیا جائے گا، اس لیے تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ تحقیق کے ہم نے تمہارے پاس حق بات پہنچا دیا، ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے، حق بات پہنچا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ آیت جو گزری وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَّ كَانُوا الظَّالِمِينَ ہم الظالمین، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے خود ہی ظلم کیا ہے۔ تو ہم نے تو تمہارے ہدایت کے سارے اسباب اختیار کیے، سب چیزیں تمہیں پہنچائی، انبیاء کرام بھیجے، کتابیں بھیجی، اور نیک بزرگ لوگ بھیجے ہر دور میں، لیکن پھر بھی تم لوگ نہیں مانے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے تھے، وہ اس سے دور بھاگتے تھے، انبیاء کرام سے لڑتے جھگڑتے تھے، ان کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، کیسے ان کو روکنا ہے، ان کی تعلیمات کو کیسے نیست و نابود کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو یہ تم کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے تو پورا انتظام کیا تھا تمہاری ہدایت کا، تم خود ہی نہیں مانے، تو ہم کیسے ظالم ہوئے۔
ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا ان لوگوں نے کسی بات کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے؟ تو یقیناً ہم نے بھی قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی اگر ان لوگوں نے اس بات کو طے کر لیا آپس میں کہ یہ کفر و شرک میں ہی رہیں گے، توحید کی بات نہیں مانیں گے، نبی کی بات، قرآن کریم کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو جہنم میں ہی ڈالیں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ڈالیں گے۔ دوسرا خاص تفسیروں میں اس کا مطلب جو ہے ایک خاص واقعے کے تحت اور خاص موضوع کے تحت کیا گیا ہے، وہ یہ کہ مکہ میں جب یہ بات پھیل گئی، بہت سے لوگ ایمان لانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے، صحابہ کرام کی کوششوں سے کافی لوگ مسلمان ہونے لگے، تو کفار مکہ کو اس بات کی بڑی کڑھن اور چبھن ہوئی کہ اب تک تو ہم لوگ غفلت میں تھے کہ ایک نیا دین والا آیا ہے جو نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ کب چلے گا، پھلے گا، پھولے گا، پتہ نہیں کون لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے۔ لیکن اب جو ہے بات سر سے اوپر پہنچ چکی ہے، لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے، ہمارے گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے آ رہے ہیں، تو اب برداشت کی گنجائش نہیں، اب غفلت کی گنجائش نہیں۔ اب ایسا کرو، ان لوگوں نے میٹنگ کر کے یہ پلان بنایا تھا کہ اب ایسا کیا جائے کہ ہم میں سے جس کا کوئی رشتہ دار ایمان لائے تو وہ رشتہ دار ان کو اتنا مارے، اتنا پیٹے، اور مار کر پیٹ کر پھر اس کو دوبارہ واپس باپ داداؤں کے دین میں، کفر و شرک میں لے کر آئے۔ اگر کوئی ہمارے اس شہر سے باہر کا آدمی اس شہر میں آتا ہے تو اس کو شہر میں آنے سے پہلے اس کا کان بھر دیا جائے، اسے بتایا جائے کہ ایک محمد ابن عبداللہ ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ مجنون ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، وہ اپنے پاس فرشتوں کے آنے کی باتیں اور قرآن کریم کے نازل ہونے کی باتیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے کان بھرے جائے، وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، کہانت کی باتیں کرتا ہے، اور اس کی باتیں جو مؤثر ہو جاتی ہے، لوگ ان کی باتوں میں آ کر ایمان لے آتے ہیں، اپنا دین اور دھرم چھوڑ دیتے ہیں، کفر و شرک چھوڑ کر، اور اس میں چلے جاتے ہیں توحید میں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے کان بھرے جائیں، اور ایسے کان بھرے جائیں کہ وہ اس کے قریب بھی نہ جائے۔ جب وہ قریب نہیں جائیں گے تو ایمان بھی نہیں لائیں گے اور اس دین میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ اگر کر لیا ہے فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو ہم نے بھی یہ قطعی فیصلہ کر لیا۔ کیا قطعی فیصلہ؟ وہ یہ کہ ہم اس دین کو بڑھائیں گے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرنے کا اور اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کا اللہ نے بھی قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ ان سے جتنا ہو سکے یہ لوگ کوشش کر لیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے ہیں؟ کیوں نہیں، ہمارے فرستادہ فرشتے ان کے پاس ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ اس کے متعلق بھی بعض تفسیروں میں ایک مختصر سا واقعہ دیا ہے، اور ویسے بھی یہ بات عام ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی اور ظاہر بات کو جاننے والے ہیں۔ وہ علیم بذات الصدور، وہ دل کی بھید کو بھی جانتے ہیں، دل میں کیا بات چل رہی ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ تو پھر چپکے سے کوئی بات کرے یا سر جوڑ کر سرگوشیاں کرے، آپس میں 2-3 آدمی سر جوڑ کر جو بات کرتے ہیں اس کو سرگوشیاں کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جو ایک خاص واقعہ اور بعض تفسیروں میں وہ یہ ہے کہ 3 آدمی خانہ کعبہ میں بالکل کعبہ کے غلاف کے پاس آئے اور آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن لیتے ہیں؟ تو ان میں سے کسی نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری وہ باتیں سنتے ہیں جو ہم تیز آواز میں بولتے ہیں، جو ہم چپکے سر جوڑ کر باتیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے۔ انہوں نے انسانوں پر یہ اس چیز کو قیاس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ کیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کی باتیں نہیں سنتے یا ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ اور جو عام مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے کفار مکہ کے متعلق، وہاں بھی یہ بات فٹ آتی ہے
کہ ان لوگوں نے جو چھپ چھپا کر آپس میں مشورہ کیا، میٹنگ کی ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اس طریقے کا رویہ اپنائیں گے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو مار پیٹ کر دوبارہ سے اپنے باپ داداؤں کے دین میں لائے، باہر سے آنے والوں کے کان بھرے، تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگا رکھے کرامن کاتبین، جو ان کے شانوں پر کندھوں پر ہے اور ان کے ایک ایک ان کی باتوں کو اور ان کی ایک ایک نقل و حرکات کو لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی اپنی زبان سے کوئی ایک لفظ نہیں نکالتا مگر جو ان کے اوپر فرشتے ہیں وہ ان کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں، یعنی ہر بات ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ہر بات کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق نصیب۔